آج میرا بہت ہی ارلی مارننگ لیزر اپوائنٹمنٹ تھا جو کہ دن کے 2 بجے تھا، لیکن اسٹل میرے لیے ارلی تھا. اور کیونکہ جو ویکینڈز ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمارا سلیپنگ پیٹرن بالکل چینج ہو جاتا ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور صبح اٹھ کے مجھے اگر کسی کام کے لیے جانا پڑے نا، وہ مجھے دنیا کا مشکل ترین کام لگتا ہے. اور جب میں یہاں پہ آ رہی تھی نا، تو ہم 4 لڑکیاں ایک لفٹ میں تھی. پورا 1 منٹ ہم لوگوں نے لفٹ کے اندر گزارا. اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ لفٹ کا بٹن تو کسی نے پریس ہی نہیں کیا اور کہ ہم نے جانا کہاں ہے. خیر اس کے بعد مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا کہ صرف ایک میں ہی نیند میں نہیں ہوں، یہاں پہ جتنی آئی ہوئی ہیں وہ ساری ہی بے ہوش ہوئی ہوئی ہیں. خیر اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک گندی سی کافی پلائی جس سے بالکل بھی آنکھیں نہیں کھلی. لیکن جب انہوں نے بل جو ہے وہ اچھا خاصا ہاتھ میں پکڑایا تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا ہوش بھی آیا. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب نا قطر کی گورنمنٹ سے تھوڑی درخواست کرنی پڑے گی. یہ جو ہسبینڈز ہیں نا، ان کو ویکینڈ پہ بھی کام پہ لگاؤ. ان کو چھٹی دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے. ویسے بھی کام تو سارے ہم نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں جب گھر آئی، اور آج قسمت کوئی ایسی تھی کہ گھر آئی تو جو چیز گھر میں نہیں ہوتی نا، یا جس چیز کو ہم لوگ منہ ہی نہیں لگاتے، اس چیز کی اسی دن ضرورت پڑتی ہے جس دن وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے سیبوں کی ضرورت تھی کیونکہ امی کو فیور ہو گیا تھا. اور یہ بچے کچے سیبوں سے ایک گلاس جو ہے وہ جوس نکلا کیونکہ ان کو نہ کچھ بھی نہیں کھانا تھا. کیونکہ ان کو کافی دن پہلے میں لے کے گئی ہوئی تھی باہر، تو وہاں سے ان کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی انفیکشن لگ گیا. اور پھر یہ جو بچے کچھ سیب تھے، ان سے میں نے ایک گلاس جو ہے مشکل سے بنا کے ان کو جوس دیا، ساتھ پیناڈول دی. اور کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ زیادہ بیمار ہو جائیں. اور اس کے بعد پھر میں آ گئی اپنی جاب پہ، جو کہ میری جاب ہے دن رات کی، کہ بس میں ہر ٹائم گروسری کے سٹور میں پائی جاتی ہوں. کیونکہ سارے کام اوبویسلی میں نے ہی کرنے ہوتے ہیں، گروسری کے یا ہر کام، کیونکہ گھر کی باس میں ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سیب وغیرہ لے کے آئی کہ ان کے لیے نا کافی ٹائم کے لیے، کہ ان کو بار بار جو ہے وہ جوس بنا کے دوں گی تو یہ جلدی جلدی جو ہے وہ ریکور کر جائیں گی. کیونکہ یہاں پہ ویدر چینج ہو چکا ہے تو ان دنوں نا لوگوں کو انفیکشن وغیرہ لگ جاتے ہیں. لیکن جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو اگر جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم، اگر ان کو زیادہ کچھ ہو جائے تو پھر یہاں پہ ہمارے لیے کافی پرابلم بن سکتی ہے. خیر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے سوچا ہوا تھا کہ میں جاؤں گی سوق واقف میں، جہاں پہ میں مسالے وغیرہ خریدتی ہوں. وہاں پہ ان کے پاس آب زمزم ہوتی ہے تو میں ان پہ ٹرسٹ بھی کر سکتی ہوں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ اوریجنل ہی ہوگا. سو میں یہاں پہ صرف ایک اسپیشل آب زمزم خریدنے کے لیے آئی. اور جب بھی میں نے سوق واقف یہ مسالے اور ڈرائی فروٹ خریدنے کے لیے جانا ہوتا ہے نا، میں اکیلی کبھی بھی نہیں جاتی. کیونکہ یہ جو بیگز ہوتے ہیں نا، یہ اٹھا کے گاڑی تک لانا نا، اس کے لیے ساتھ میں آپ کو مزدور چاہیے ہوتا ہے. سو اپنے گھر سے لازمی ایک مزدور ساتھ لے کے جایا کرے جب بھی جانا ہو. تو میں نے خیر آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، تو خیر میں نے ان کو پے کیا اور انہوں نے مجھے گاڑی میں جو ہے وہ یہ بیگز لا کے دیے، کیونکہ چل کے آنا پڑتا ہے. اور قطر کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جب بھی آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں نا، چاہے آپ ان کی شاپ سے کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، وہ آپ کو لازمی پانی کی بوٹل آفر کریں گے. اور جب میں آج سارا ٹائم اپنی چیزیں وغیرہ خرید رہی تھی، اس ٹائم پہ نا سوق واقف میں انتہائی گرمی تھی. اور مجھے یہ اپنا بخور خریدنا تھا کیونکہ اس کو ریفل میں نے کرنا تھا اپنی بوٹل کو. تو وہاں پہ مجھے ایک شدید پانی کی ضرورت تھی کیونکہ باہر شدید گرمی تھی اور گاڑی جو تھی وہ بہت دور پارک کی ہوئی تھی. اور ویسے ہم لوگوں نے گاڑی میں کافی ساری بوٹلز پانی کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، انفیکٹ میں لوگوں کو دے رہی ہوتی ہوں. لیکن جس ٹائم پہ مجھے شدید پانی کی خود ضرورت تھی اور میں کسی شاپ تک دور تک نہیں جا سکتی تھی پانی خریدنے کے لیے، تو وہاں ایک بزرگ جو ورکر تھا اس نے مجھے پانی کی بوٹل دی. سو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ ہماری لاکھوں بڑی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ یہ بھاری ہوتی ہیں.